شاذیب صاحب آپ کا اہل علاقہ کا اور گرین ہل فٹ بال والی بال کلب جو اور آپ تمام اہل علاقہ کا دل کی کر رہے ہیں، اس سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اس تقریب کا حصہ بن سکوں۔ اور جیسے شاذیب صاحب نے فرمایا کہ میں بلوچستان میں تھا جب مجھے شاذیب صاحب نے بتایا کہ اس طریقے سے غازی ملت سردار ابراہیم صاحب کے نام سے منسوب ایک ایونٹ ہے جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو بطور مہمان خصوصی بلانا چاہتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ ایک ایسی شخصیت جن کے نام سے یہ ایونٹ منسوب ہے، ان کا جو کردار ہے ہمارے لیے، کیا ہم نے غازی ملت جن کے نام سے آج یہ ایونٹ منسوب ہوا ہے، کیا ہم ان کے مشن کو آگے لے کے چل پائیں یا اس پہ چل رہے ہیں، یا ہمیں کہاں کس ماز پہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کیونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میچ کا فائنل بھی ہونا ہے، لیکن 2 منٹ میں جسٹ سردار صاحب کی جو غازی ملت کی جو قربانیاں ہیں اور جس انداز میں جیسے شاذیب صاحب نے بات کی کہ آج جس آزادی کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مذاق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ کون سا آزاد کشمیر ہے، یہ کیا آزاد کشمیر ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے آپ اہل علاقہ کی موجودگی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، آپ 1832 سے اگر شروع کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سردار شمس خان، سبز علی خان، ملی خان، ان کی زندہ کھالیں کھینچی گئی، اور آپ ہی کے قریب منگ میں آج بھی وہ درخت موجود ہے جہاں ہمارے ان عظیم شہداء کی زندہ کھالیں لٹکائی گئی اور ان میں بھوسا بھرا گیا۔ یہ انٹرنیشنل آتھرز اس پہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ دلائل دیتے ہیں شاذیب صاحب کے وہ جو ریاست تھی مہاراجہ والی وہ بڑی اچھی ریاست تھی، اور نعوذ باللہ جو سردار ابراہیم صاحب کا جو رول تھا یا جو ہماری دیگر شہداء کا لوگ تھا اس کو تنقید کی نظر کرتے ہیں۔ آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے کہ خدا را تاریخ کے اصل تناظر پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ 1832 یا 1846 جب گلاب سنگھ نے کشمیر خریدا، یا پھر اس کے بعد 1931 جب عبد القدیر خان کو جو آزاد مکمل کرنے کے لیے جب بنیادی طور پر وہ واقعہ یہ تھا کہ عبد القدیر جو تھا وہ برٹش آرمی کے ایک میجر کے ساتھ پشاور میں پوسٹڈ تھا، وہ چھٹی گیا جب تو وہاں اس نے دیکھا کہ خانقاہ محلہ کے باہر ایک احتجاج ہو رہا تھا بڑا، اور اس احتجاج میں کافی سارے لوگ شامل تھے، قرآن مجید کی گستاخی ہوئی تھی، مسلمانوں کے جذبات تھے، تو لوگ اپنی اپنی تقریر کر رہے تھے وہاں، تو اس میں عبد القدیر جو کہ برٹش آرمی میں بیسیکلی ایک ملازم تھا لیکن اس کے اسلامی جذبات اس کو روک نہ سکے، تو اس نے تقریر کی، مائک لے لیا، اور اس نے جو قلعہ تھا جہاں وہ مہاراجہ رہتا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے آگے احتجاج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس ظلم کے قلعے کو گرانا ہوگا۔ تو اس کی وہ تقریر کاٹ کی گئی، بعد میں اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جس دن اس کے کیس کی سماعت ہونی تھی اس دن یہ ہوا کہ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، سزا دی جانے لگی اور اذان کا وقت قریب آ گیا، تو مہاراجہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اس کو لوگوں کو باہر نکالیں۔ تو تب پھر وہاں اذان جب شروع ہوئی تو پہلے جو مؤذن تھے انہوں نے اللہ اکبر سے تکبیر بلند کی، تو مہاراجہ کی فورسز نے ان کو شہید کیا، اور اس طرح یکے بعد دیگرے 22 لوگوں کی قربانی سے وہ ایک اذان مکمل ہوئی۔ تو غازی ملت سردار ابراہیم ان عظیم شہداء کے مشن کو لے کے آگے بڑھے تھے۔ وہ تاریخ جو سبز علی خان، ملی خان، سردار شمس اور کہیں ہمارے سینکڑوں عظیم شہداء اور قیدیوں نے شروع کی تھی، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، ان کی عزتیں پامال ہوئی تھی، ان کے جانشین بن کے سردار ابراہیم میدان عمل میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو علماء کے نوجوانوں، آپ کو میں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اس میدان میں کھڑے ہیں جہاں سردار ابراہیم صاحب نے تعلیم حاصل کی اور پھر یہاں سے وہ علم لے کے نکلے۔ آپ کو تو
میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ 19 جولائی کو سری نگر میں اپنے گھر پہ انہوں نے اجلاس طلب کیا اور تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے وہ وہاں آئے اور سبھی نے یک طرفہ قرارداد، سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمیں ریاست پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ مہاراجہ کے ظلم و بربریت اور غیر انسانی رویے سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا شاہ زیب صاحب اور آپ کے دیگر بزرگ اور نوجوان جو یہاں موجود ہیں کہ سردار ابراہیم صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے ایک بچے پہ فرض ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ سردار صاحب کی اپنی اولاد بھی ماشاءاللہ انہی کے مشن پہ چلتے ہوئے اپنا جو غازی ملت کا اور سردار خالد ابراہیم صاحب کا جو راستہ تھا اس پہ وہ اپنے طریقے سے تو کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہاں اس حال میں موجود ایک بچے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ سردار ابراہیم کون تھے اور ان کا کردار کیا تھا۔ اور اس لیے